بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندوں۔ آج نا ہم وہ دعا کی طاقت کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے، پارٹ 1 بھی ہوا ہے، پارٹ 2 بھی ہے، اس کے آگے لے کر چلتے ہیں پارٹ 3۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں کرنی۔ اچھا، اگر تو آپ لوگوں نے پارٹ 1 یا 2 نہیں دیکھا تو لازمی یہ اوپر آ رہا ہوگا، تو سب سے پہلے آپ جا کر پارٹ 2 کا لنک ہے، یہ ادھر چلے جائیں پارٹ 2 نہیں دیکھا تو، اور اگر پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پھر پارٹ 2 کے ہی اندر پارٹ 1 کا بھی لنک آ رہا ہوگا، تو آپ پارٹ 1 پہ چلے جائیے گا۔ تو دیکھیں، ضروری ہے پارٹ 1 کے بعد آگے آئیں تو یہ کہ ہم نے پارٹ 1 میں بہت بیسک باتیں کی ہیں، ان بیسک باتوں پہ جو سوالات مطلب آئے ذہن میں، ان پہ پھر ہم نے پارٹ 2 پہ بات کی، اور پھر پارٹ 2 میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن پہ سوال آنے چاہیے تھے اور آئے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ اب پارٹ 3 کرنے لگے ہیں۔ تو اس لیے وہ پہلے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اور لائک لازمی کیا کریں، ابھی سے کر دیں لائک، اصل میں ہمیں اس سے ہیلپ ملتی ہے، جو یوٹیوب ہے اس کے الگوریتھم کو ہیلپ ملتی ہے اور رینک ہونے میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے لائک۔ اچھا، تو اصل میں نا ایک کمنٹ آیا تھا جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے مجھے وہ مطلب یہ کہتے ہیں نا، وہ بات مجھے مل گئی جس پہ میں بات کروں آگے، بات سے بات چلتی ظاہر ہے، تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل رہا تھا، تو ایک کمنٹ کی وجہ سے مجھے سٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا، تو اس پہ پھر ہم آپ بات آگے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نا کمنٹ تھا، اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ بات بھی ذرا بتانا ضروری ہے کہ کیا ہندو مطلب جو نان مسلم ہیں، اسپیشلی ہندو، کیا ان سے بھی اللہ پیار کرتا ہے؟ تو وہ مطلب کیا ہی بات ہوگی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، مطلب میں اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اب اصل میں نا کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میں اپنے مومن یا مسلمان لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اس نے بندوں کا لفظ استعمال کیا۔ اب دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے جو بڑی مین بھی ہے کہ جو ہندوز ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی ہیں، دیکھیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، تبھی تو ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی، ہر چیز، ان کی بہت سی ایسی خواہشات پوری ہو رہی ہیں جو شاید وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ نے کبھی ان کا رزق نہیں روکا۔ آپ سب سے بڑی یہ بات دیکھیں کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کہتا ہے میرے بندے تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو یہاں آپ مطلب اس چیز یہ محسوس کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں کھانا پینا، تمہاری خواہشات، بڑے بڑے ہر چیز جو تمہیں چاہیے دنیاوی، میں ہر چیز فراہم کر رہا ہوں، لیکن اے میرے بندے میں نے اتنی نیکیاں دے دی تو پھر بھی نہیں مجھے پہچان سکا، پھر بھی میرے پاس نہیں آیا، پھر بھی مختلف خداؤں کو مانتا ہے مجھے چھوڑ کر، جو اصل میں خدا ہوں۔ اور دیکھیں وہ مہلت پہ مہلت کتنی دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی مطلب چاہتا تو یہ ہندوؤں کو غرق کر سکتا ہے۔ میں اکثر اپنی باتوں میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے صرف ایک کن سے کچھ بھی نہ کرے، اگر پریکٹیکلی بھی ہم کہیں تو یہ کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کا رزق اور ہر چیز رک جائے گی، صرف واحد مسلمان ہوں گے کہ جن کو جو اللہ سے مانگے اور ان کو وہ چیزیں مل رہی ہوں گی۔ تو آپ سوچیں کہ جب ایسا ہوگا تو پوری دنیا یہ دیکھے گی نا کہ مسلمانوں کو مل رہا ہے، ہمیں نہیں، تو یعنی مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ واقعی اصلی ہے، تو اس طرف چلتے ہیں تو سب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری محبت میں لوگ آئیں، میری محبت میں سمجھیں میرے بندے، اور پھر میرے پاس آئیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ اب جہاں یہ بات نان مسلمز کے لیے، وہیں اس سے زیادہ ہمارے لیے ہے، جہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کہا ہے اللہ ایک ہے۔ تو یہاں ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہمارا پتہ ہے ہماری مسئلے کیا ہیں کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں اور اللہ ہر چیز پہ قادر، ہر چیز، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرتے ہم لوگ۔ اب اس کی میں ایگزامپل اس طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پریشانیوں میں رہتے ہیں، مشکلات، ہر چیز مطلب مشکلیں آ گئیں، اور اس طرح ہماری ٹینشن میں زندگی گزر رہی، کیوں؟ تو کیا اللہ کافی نہیں؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اے میرے بندے، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں؟ دیکھیں، یہ سب ان سب کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ میرے بندوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ آپ اس بات میں سمجھیں وہ درد، اور کیوں نہیں حق ادا کیا؟ کہ دیکھیں، جب اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں؟ تو وہ اس لیے کہ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ نے دعا نہیں دی آپ لوگوں کو کہ یار میرے بندو دعا مانگو؟ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے
ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری مرضی کوئی ہے ہی نہیں. ایک طرح سے نا دیکھیں، اگر ہماری مرضی نہ ہوتی اللہ تو دعا والی بات ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یار اے بندہ اپنی ہر چیز مطلب کچھ مانگے ہی نہ، کچھ کوئی خواہش ہی نہ ہو. خواہشات ہیں، اللہ نے ہی ڈالی ہیں. یقین مانے ان خواہشات کی ہی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان. یہ خواہشات بڑی ضروری ہیں. دیکھیں جب ہمارے میں ایک خواہش آئے گی تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے. اب بس یہ فرق ہے، جب کوئی خواہش ہمیں آئی، کچھ چاہیے، جو ادھر چلا گیا کسی اور کے پاس وہ گیا، اور ایک شخص ہوگا جو اللہ کے پاس جائے گا وہ کامیاب ہو گیا. یہ فرق ہے صرف. میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں. جو تھوڑے دن پہلے میں یونیورسٹی سے، میں خیال کل پرسوں کی بات ہے، میں آ رہا تھا، شدید گرمی، اتنی شدید گرمی کہ میرے پسینے نہیں رک رہے تھے. شدید سخت قسم کی گرمی. اور روڈ، اب سوچیں اس گرمی میں جہاں گاڑیاں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں، بائکس ہیٹ اپ ہو رہی تھی، اس میں روڈ کتنی شدید تپ رہی ہوگی، شدید گرم. اور ایک فقیر روڈ پر ننگے پاؤں، اور مطلب وہ زمین پر رگڑ کر کے چل رہا تھا، اور اپنا ہاتھ وہ زمین پر رکھ کر، مطلب اس ہاتھ میں اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، ڈائریکٹ روڈ پہ، اور اس کا ہاتھ کالا ہو چکا تھا، جل چکا تھا، اتنی شدید روڈ پہ تھی. اب آپ مجھے بتائیں کس کا قصور ہے اس میں؟ اللہ کا. اس بندے کا خود قصور ہے. مجھے دیکھ کر یہ نہیں آیا کہ یار کیسا، مجھے دیکھ کر یہ غم زدہ ہوا میں، اور سوچا یار کیسا بے وقوف انسان ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے دینا ہے. یہ بندے کون ہوتے جن سے مانگ رہا ہے؟ یقین مانے ہم اکثر جگہوں پہ اپنی زندگیاں خود خراب کرتے ہیں. یہ اللہ نہیں کرتا، یہ ہم خود بناتے ہیں. سوچیں اتنی گرمی میں وہ شخص زمین پر رگڑ کر چل رہا، اپنا ہاتھ جلا چکا ہے وہ زمین کی تپش سے. پاگل ہے وہ، اس کو عقل نہیں ہے. اس کو کون بتائے گا؟ وہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہا کہ یہ اللہ نے دینا. یہ جن کو گاڑیاں، یہ ہر چیزیں بیٹھے ہیں، پیسہ ان کو کس نے دیا؟ اللہ نے. تو تمہیں بھی اللہ نے دینا ہے، کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اور دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ سے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی عزت نفس نیچے نہیں ہوگی. اللہ کو اپنے بندے کی عزت نفس بہت پسند ہے، بہت زیادہ. اللہ کو اپنے بندے کی عزت نفس جو ہے نا عزیز ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا. اسی لیے اس نے کہا میرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس بندے سے کبھی اس بندے سے، کبھی فلانے باس سے، کبھی اس طرح یہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے وہ جو اللہ نے حکم دیا. یقین مانے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں، پلیز اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا. مجھے وہ دیکھ کر یقین مانے افسوس ہوا کہ یار یہ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ ہر چیز کا قادر ہے، اللہ ہر چیز کو دینے والا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کون ہے وہ جو سب کچھ، ساری نظام ہے، کچھ کون ہے جو دے رہا ہے سب کچھ. کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے آگے اپنے آپ کو نیچا، مطلب اپنی عزت نفس نہ کرائیں. بہت عزیز ہے ہمارے اللہ کو ہماری عزت، پلیز. اب دیکھیں ہماری جو بات ہے کہ اب ہمیں ایک چیز مانگنی ہے، ہمیں ایک چیز چاہیے، تو ہمیں اب دعا مانگنی. اب ہم نے دعا بات کی، ظاہر ہے ہمیں چاہیے. دیکھیں دعا میں دو کیٹیگریز ہیں، مطلب دو لوگ ہوتے ہیں. ایک اس طرح کی دعا ہے کہ میرا رزلٹ آنا ہے، مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے. اب دعا میں نے کی، ظاہر ہے وہ رزلٹ آ گیا، اب ویسا نہیں آیا جیسا میں چاہتا تھا، اور وہ بات ختم ہو گئی. ظاہر ہے اب دعا ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ رزلٹ ختم ہو گیا. اس سچویشن میں دیکھیں اگر تو قبول ہے، ظاہر ہے آپ نے جب تک نہیں آنا لگے رہنا ہے، پیچھے لگے رہنا. دیکھیں اگر نہیں ہوتی تو یقین مانے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ رزلٹ جو آتا اس سے کیا فائدہ ہوتا کیا نہیں. آپ صرف اتنا سوچ سکتے ہیں کہ میرا یہ رزلٹ اچھا آتا تو مجھے یہ ملتا فلانا، اور یہ جو اللہ سوچ سکتا ہے وہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کی پلاننگ پہ یقین رکھیں. اور میں پھر ایک بات کہتا ہوں، جب دعائیں قبول نہ ہوں سب سے پہلے یہ بات سوچیں، اگر آپ کو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو دکھ ہوا ہے. اگر آپ کو آپ کی دعا قبول نہیں، آپ تڑپے ہیں، آپ روئے ہیں، آپ اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا آپ کا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے تو اس اللہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ تڑپ رہا ہے. اس بار تڑپ مطلب وہ رو رہا ہے، میرا بندہ تکلیف میں ہے. وہ کیسے دیکھ سکتا ہے آپ لوگوں کو تکلیف میں؟ کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے نا میرے بندے مجھے کیوں میں نے دینی ہے سزا، مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ لوگ کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی؟ وہ بہت پیار کرتا ہے. ہر جگہ اس نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ہو کوئی بات نہیں میرے بندے، آ جا واپس آ جا، پھر غلطی ہوگی پھر آ جا، کچھ نہیں ہوتا. اتنا پیار کرنے والے رب کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ اسے اچھا لگتا ہوگا مشکلات میں ڈال کر یا یہ سزائیں دے کر. ایسا نہیں ہے. یہ مشکلات والی میں بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بات نہیں قبول ہوتی تو پلیز اس پہ کیوں باغی بننا. یہ کہاں سے آپ لوگوں نے سیکھ لیا؟ کون ہوتے ہیں آپ باغی بننے والے کہ ہماری دعا نہیں قبول کی؟ یار آپ سے زیادہ آپ کا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. ایک ماں کو آپ اگر بار بار کہیں, باپ کو بار بار کہیں, وہ نہ دے, اگر نہ دے اس کو خود تکلیف بھی ہوتی ہے اگر وہ نہ دے سکتا ہو, لیکن اللہ تو دے سکتا ہے. اس کا مطلب جب آپ اتنی کسی بندے سے کریں اتنا جو آپ سے پیار کرتا ہو, وہ اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں, وہ کہتا ہے میں دنیا جہاں کی تمہیں چیزیں لا دوں, تو اللہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر بھی اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا تو اس کو زیادہ پتا ہے کہ میرے بندے کی بہتری کیا ہے. یہ بات سمجھیں, کبھی اس بات کو اگنور نہ کریں پلیز. وہ اللہ ہے, اللہ آپ کا اللہ بہت پیار کرتا ہے آپ سے. وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو تڑپتا دیکھے. اب اگر کوئی چیز گزر گئی نہیں ملی تو بھول جائیں, آگے چلیں. یار آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ملی؟ آپ ایک کس چیز کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آنکھیں, یہ بولنا, آپ کا ٹھیک چلنا, اتنی نعمتیں ہیں, ہم تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کرتے. اتنا سب کچھ, اتنا سب دینے کے باوجود ہم لوگ پھر کہتے ہیں ہماری ایک دعا قبول نہیں کی, اور اس کے علاوہ نہیں دیکھ رہے, ایک چھت دی, کھانے کو دے رہا ہے, اللہ کبھی روک نہیں رہا. اتنے گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, عذاب نہیں دے رہا وہ. اتنا سب, اتنی نعمتیں ہیں اس کی ہمارے پہ. تو اس بات کو سمجھیں پلیز, یہ بات سمجھنے کی ہے. کوئی بات نہیں اگر نہیں قبول ہوئی. پھر ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں جہاں ایک چیز ہم مانگتے جا رہے ہیں, بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں, اور ابھی وہ ملنے کے چانسز ہیں تو ہم مانگتے جائیں. تو پلیز مانگتے جائیں, مت رکیں. اور دنیا کا پریشر یا کوئی مایوس کرتا ہے تو کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کون ہے دنیا والا؟ وہ کون ہے کہنے والا کہ یار بس کر دو, اس دعا کو چھوڑ دو؟ کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ نے کہا کہیں بھی چھوڑ دو, تو پھر مانگتے رہو. یہ سارے دیکھیں, اگر آپ کوئی مایوس ہوتے ہیں یا کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ وہ ڈیولپ کرو. یہ آپ کو سکھا رہا ہے اللہ. کون سکھائے گا آپ کو؟ اللہ نہ سکھائے تو اللہ نے سکھانا ہے اپنے بندوں کو. اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے بندے اگر تمہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو صبر. اب صبر کا لیسن اگر آپ اللہ سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ اللہ آپ کو صبر کا لیسن بھی سکھاتا ہے, کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. کچھ لوگوں کو اس طرح سکھاتا ہے دعا نہ قبول کر کے کہ میرے بندے صبر سیکھو, اور میرے بندے عاجزی سیکھو. میرے بندے تم کیوں مایوس ہوتے ہو دنیا سے؟ کیوں؟ وہ دنیا والوں کو زیادہ پتا ہے, اللہ نے دینا ہے نا, تو دنیا کہتی رہے جو مرضی کہے کہ ملنا نہیں ملنا. کون ہوتی ہے دنیا؟ اللہ پر غور کریں. صرف آپ یہ دیکھیں گے اللہ نے ہی دینا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں اپنی لائف کی کہ شاید اس بات سے صرف سمجھ آ جائے. ایک مرتبہ ہم لوگوں نے آن لائن آرڈر کرنا تھا پیزا. تو اب بیسیکلی وہ آن لائن آرڈر کرنا تھا, تو ہم جس وقت تقریباً 10 بجے آرڈر کرنے لگے تو جس ریسٹورنٹ سے آرڈر کرنا تھا وہ کلوز ہو گیا. اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ یار کبھی بھی 10 بجے کوئی ریسٹورنٹ کلوز نہیں ہوتا, اور ایک دم سے جب آرڈر کرنے لگے وہ کلوز ہو گیا. تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے پھر دوسرا ریسٹورنٹ ڈھونڈ لیا کہ چلیں اب دوسرے سے کر لیتے ہیں. اب جب وہ کرنے لگے تو لائٹ چلی گئی. اب لائٹ گئی تو چلو نیٹ آ رہا تھا, تو ہم نے کہا نہیں ابھی بھی کر لیتے ہیں, ہم آرڈر کر لیتے ہیں. اب جب آرڈر کرنے لگے تقریباً 11 بج گئے, جب آرڈر کرنے لگے تو نیٹ بھی چلا گیا. یقین مانے ہر طرف سے راستے بلاک ہو چکے تھے. اور آپ کو ایک اور مزید بتاتا ہوں, نیٹ جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ایپ تھی جس سے منگوانا تھا وہ موبائل میں چل نہیں رہی تھی, ایک موبائل میں, تو اس میں سے ان انسٹال کر دی کہ دوبارہ انسٹال کریں گے. جیسے ہی میں نے ان انسٹال کی نیٹ بھی چلا گیا. اب جس موبائل میں نیٹ چل سکتا تھا صرف ایک موبائل تھا, اس میں وہ ایپ ہی نہیں تھی ہاٹ اسپاٹ, اور اگر اس کو ہاٹ اسپاٹ دیتے تو اس کا نیٹ ختم ہو جاتا. اور جس موبائل میں اپنا ہاٹ اسپاٹ دے سکتا تھا اس موبائل میں بیٹری ہی نہیں تھی. یقین مانے 101% سارے راستے بند تھے, اور سب گھر والے صرف ایک بات پہ تھے کہ اللہ اشارے دے رہا ہے, اب بس کرو, اس کے پیچھے مت بھاگو. یہ اللہ اشارے دے رہا ہے کہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو. اب اس بات کے پیچھے نہ کرو اور چھوڑ دو, مت منگواؤ. یہ ہے امتحان. یہاں آتا ہے امتحان. یہاں آتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑے سے الگ ہے, اور وہ عقیدہ جو نارمل سب کا ہے, جو سب کا عقیدہ بہت نارمل ہے, وہ یہ کہ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے بس چھوڑ دو. اور ایک میں بات کہتا ہوں کہ کیوں چھوڑ دو؟ اللہ نے کہیں کہا چھوڑ دو؟
تو میں لگا رہا, میں دعائیں کرنا شروع ہو گیا کہ چلیں پھر ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف آپ ہیں, آپ سب ایک طرف اور میں ایک طرف. میری ایک خواہش اور میں اللہ سے دعا مانگا, اے اللہ یہ میری عزت کا سوال ہے پھر آج, اور ایک میرے یقین کا سوال ہے کہ میرا یقین ہے کہ نہیں ہے اس میں نصیب میں, تب بھی میں دعا کر کے اس کو نصیب میں لا سکتا ہوں. دعا کی شرط یاد رکھیے گا ہمیشہ, نیک ہونا نہیں ہے, شدت ہونا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, کہ جس شخص کی دعا میں شدت ہوتی ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اس ہر شخص کی. تو صرف میری یہ شدت ہے کہ اللہ مجھے یہ کھانا ہی کھانا ہے اور آج ہی کھانا ہے, اور آپ ہی ہو جو صرف یہ پاسبل کر سکتے ہو, دنیا کی کوئی طاقت کوئی چیز اس کو پاسبل نہیں کر سکتی. اور میں دعاؤں میں لگ گیا. یقین مانے جس وقت وہ سب اٹھ کر مایوس ہو کر کھانا بنانے جا رہے تھے, لائٹ آ گئی, نیٹ بھی آ گیا, آرڈر بھی ہو گیا, اور ہم نے اسی رات کھا بھی لیا. صرف یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ جہاں ہر بندہ جس پوائنٹ پر جا کر اگر یہاں سے چلتے یہاں ہر شخص ہمت ہار جاتا ہے, تو یہاں سے یہاں اگر جو پہنچ گیا وہ کامیاب. وہی اصل امتحان ہے کہ یہاں آ کر یہاں آ کر کیوں ہمت چھوڑ دیتے ہیں. جب تک وہ نہیں مل جاتا جو آپ کو چاہیے, اللہ سے مانگتے رہیں. اور یقین مانے اللہ کو یہی پسند ہے کہ اب اس کا بندہ اس سے مانگتا رہے, لیکن جہاں وہ ہار مان جاتا ہے وہ ہار مان گیا. دیکھیں ہم پہ جو آزمائشیں جو بات کرتے ہیں سارے یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں, اور یقین مانے شکر ادا کیا کریں گے ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں جتنے مشکل ہمارے ٹیسٹ ہیں اس کا مطلب ہم اتنے اوپر درجے پہ آ چکے ہیں. نرسری کے بچے سے پی ایچ ڈی کا سوال نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا. پی ایچ ڈی کے بچے سے ہی پی ایچ ڈی کا سوال ہوگا, اور وہ نرسری کے کوشچن کے مقابلے میں بہت مشکل ہوگا. سیم ایسے ہی ہماری مشکلات جو ہم اگر بگنر لیول پہ ہوں گے, ہمارا بالکل بگنر ایمان ہے, تو وہ بہت آسان ہوگا. اور جب ہم اوپر پہنچتے جائیں گے ویسے ہی سوالات کے مشکلات ہماری آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. تو پلیز یہ اس دعا کی طاقت میں بتانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا طاقت, اور ہم نے بات کر چکے ہیں طاقت کے بارے میں, کیا کیا مل سکتا ہے, پیچھے لگے رہے ہیں. تو لیکن یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا, نہیں ملتا بھول جائیں. کبھی زندگی میں بات نہ یاد رکھنا کہ میری کون کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی, ہمیشہ یہ یاد رکھیں میری کون سی قبول ہوئی ہیں, اور ساری زندگی کہتے رہیں الحمدللہ میری تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر مانگتے رہیں جب تک نہیں ملتا لگے رہیں. پلیز یہ نہیں سوچنا میں کب سے مانگ رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کی نعمت ہے کہ اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات, یہ توفیق والی بات پہ میں بہت ڈس ایگری کرتا ہوں ہمیشہ کہ یار اللہ توفیق دے گا مانگنے کی, یار اس طرح اللہ ہر شخص کو توفیق دیتا ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کوئی اس کا بندہ اس سے نہ مانگے, اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس سے دور رہے یا اس طرح. وہ ہر شخص کو توفیق دیتا ہے, ہر سیکنڈ ہر وقت. یہ ہم ہیں کب اس کی توفیق کو لے لیتے ہیں. تو پلیز توفیق کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں, تو بیٹھے رہ جائیں گے. آج ہی ابھی سے جو بھی چھوٹا موٹا ہے اپنا کہہ لیں کہ کوششیں شروع کر دیں, اور اللہ کو سمجھیں, محبت کریں. پلیز پھر میں کہتا ہوں اپنے اللہ سے محبت کریں. لمبی ہوگی تھوڑی ویڈیو, لیکن یہ کہ سمجھانا بہت ضروری تھا. پسند آئی ہو تو پھر سے اگر ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب کر دیں, لائک لازمی کیجیے گا, اور ان تک میری بات پہنچا دیں جو یا نہیں. اللہ حافظ.